یہ بچہ ہے، اس کو یہ والی بیماری ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کارڈی۔ بچپن سے ہی جو ہے نا یہ بچے کی جو ہے نا ہوتی ہے، اس میں پیشاب بچہ بجائے سامنے والی جگہ سے کرنے کے یہ نیچے والی جگہ سے کرتا ہے۔ ایسے بچے کو پھر ہم روکتے ہیں کہ اس کا ختنہ نہ کروائیں، کیونکہ اس کا اگر غلطی سے ختنہ کروا دیا جائے تو پھر بعد میں یہ والا جو فلیپ ہے اوپر، یہ یوز ہوتا ہے بچے کے نیچے لگانے کے لیے آپریشن کے دوران۔ اس بچے کا پیشاب یہاں کی بجائے یہاں نیچے جو ہے نا یہ اس سوراخ سے آتا ہے، یہ نیچے جو سوراخ بنا ہوا ہے، تو اس ڈیزیز کو ہم کارڈی بولتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس طرح آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا کہ ایسا ایک بچہ آیا ہمارے پاس جو کہ پیدائشی طور پہ اس کے جو نفس ہے وہ آگے سے مڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے، بالخصوص جب یہ صحیح پوزیشن میں ہو۔ اچھا، اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، پینائل گروتھ، اسی دوران پرابلم ہوتا ہے۔ اس میں سے بعض اوقات جو پیشاب والا سوراخ ہے وہ نیچے والی جگہ پہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا ہے۔ اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر کارڈی بولتے ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا بچہ جس کو یہ والا پرابلم ہو، کارڈی والا پرابلم ہو، اور اس کا جو پیشاب والا سوراخ ہے جو نیچے ہو، تو اس کنڈیشن کے اندر بچے کا ختنہ نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ اگر اس بچے کا ختنہ کروا لیا جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بعض اوقات ہم جو ختنے والی جلد ہوتی ہے اوپر والی، اس کو یہ استعمال ہو جاتی ہے نیچے اس کا یوریتھرا بنانے میں، اور اس کی جو نیچے سوراخ بنا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ایسے بچے جو اس بیماری کے ساتھ آتے ہیں ان کے والدین کو ہم سمجھاتے ہیں، کیونکہ یہ بچے کی پیدائش کے ٹائم پہ یہ والی بیماری موجود ہوتی ہے، تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ انتظار کریں، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اس کی کم سے کم عمر جو سرجن ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ 6 ماہ ہے۔ ہم والدین کو بتا دیتے ہیں کہ بچہ جب 6 ماہ کا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے بچوں والے سرجن کے پاس جا کے اس کا آپریٹ کروانا ہے۔ تو اگر اس کو شروع سے ہی اس کی جس طرح کچھ لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ فوراً ہی ختنہ کروا لیا، اس لیے میرا اس ویڈیو کے توسط سے تمام والدین کو یہی پیغام ہے کہ آپ نے بچے کا ختنہ کروانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور بچوں کے ڈاکٹر کو جو نفس ہے اس کو ضرور چیک کروائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے۔ اور اس لیے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کا ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن بہت ضروری ہے، اس کا سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا اس کا ایگزامینیشن ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر اچھا اس بیماری کے ساتھ اور بھی ایسوسیشن ہو سکتی ہیں۔ تو یہ پچھلے ہفتے کے اندر میں نے 2 ایسے کیسز دیکھے، اور پہلے بھی ہم نے اس طرح کے کیسز دیکھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے پیڈیاٹرک جو سرجن ہوتے ہیں ان کو پھر ہم ریفر کر دیتے ہیں، وہ پھر فردر اس کو پروسیڈ کرتے ہیں، اس کی سرجری کرتے ہیں۔ اور آپ جو کامن جو میرے ناظرین ہیں جو میڈیکل سے بھی تعلق نہیں رکھتے، یہ ویڈیو میں نے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ آپ لوگ یہ غلطی بالکل نہیں کرنی کہ ہر بچے کا ختنہ ضرور کروائیں، لیکن اس طرح کے بچوں کی جو ختنے والی جلد ہوتی ہے جو ختنہ کرنے کے وقت کاٹ کے نیچے پھینک دی جاتی ہے، یہ والی جلد بچے کی سرجری کے لیے بہت یوزفل ہوتی ہے۔ تو آپ نے بغیر دکھائے، بغیر کنسلٹ کیے، کسی جو ہے ڈاکٹر کو دکھائے بغیر بچے کا آئندہ سے آپ نے ختنہ نہیں کروانا۔ ختنہ کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے بچوں کو ڈاکٹر کو ایک دفعہ ضرور دکھانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں پھر پچھتاوے کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ اگر یہ بیماری اس طرح رہ جائے اور اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو
تو جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بچوں کی آگے پیدائش میں، فرٹیلٹی میں، بلوغت کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اینڈ پہ میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز آتی ہیں ان کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اینڈ پہ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اپنے ناظرین تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔